ایسا متنازع علاقہ پوری ریاست جو اقوام متحدہ میں ایک تنازع کے طور پہ موجود ہے اور جس پر انڈیا پاکستان سائن کر رکھے ہیں کہ اس ریاست کی اس کے جتنی آبادی ہے اس کو یہ حق دیں گے وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے، تو اس متنازع ریاست پر اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ بنانا اور اس کو اپنے نقشے میں شامل کرنا اور یہ کہنا کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، یہ بالکل غلط اور غیر قانونی بات ہے۔ اس کو دنیا کا کوئی قانون نہیں مانے گا۔ یہی کوشش انڈیا نے بھی کی تھی، انڈیا بھی لے کے گیا تھا اقوام متحدہ میں جو ہے کہ جی یہاں کی اسمبلی نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، آپ اس کو مان لیں، تو انہوں نے کہا یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں مانا جا سکتا، یہ جعلی اور غیر قانونی ہے، چونکہ یہ حق اسمبلی کا نہیں لوگوں کا ہے، لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، اسمبلی نے فیصلہ نہیں کرنا۔ اس لیے یہ جو کبھی عبوری صوبہ ہر 2 سال بعد جعلی صوبہ یہ کریں گے وہ کریں گے، یہ ڈنگوسلے، یہ چونچلے اور یہ لالی پاپ جو ہیں، یہ ادھر نیچے دو یار، ادھر بھاولپور میں بھی لوگ صوبہ مانگ رہے ہیں، یہ جو ہے وہ بابا عالم شیر ادھر کون سا منصیرہ والا وہ بھی صوبہ مانگ رہا تھا، اتوار والے بھی صوبہ مانگ رہے تھے، وہ مہاجر بیچارے رو رو کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا اردو صوبہ جو ہے وہ الگ کرو۔ کوئٹہ میں بلوچستان میں لوگ کہتے ہیں کہ جی پشتون اور بلوچوں کا صوبہ الگ کرو، پہلے اپنے گھر کے مسئلے حل کر لو پھر اس کے بعد ہماری زمینوں پہ اس غیر قانونی جو آپ کی جو متنازع پوزیشن ہے اس کو جو ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی آپ لوگوں کا بولنا ضروری ہے۔ آج کا جو آپ جو بڑے ہیں یہ آپ کی آنے والی نسلوں کا معاملہ ہے، یہ آج ایک پلاٹ چھینا جا رہا ہے، کل یہ سب کچھ چھین لیں گے اور ہمارے بچے آج بھی در بدر ہیں، آج بھی آپ کے بچے پنڈی، لور، کراچی کے کوئی سبزی منڈی پہ، کوئی ہوٹل پہ، کوئی ایک ایک کمرے میں 20-20 لڑکے جو ہے وہ وہاں کن مشکل حالات میں جا کے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تاکہ ان کو دنیا میں کسی جگہ کوئی باعزت روزگار مل سکے۔ یہاں تو روزگار بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر، اور ہم ہمیشہ سے در بدر چلے آ رہے ہیں، لیکن اگر یہ زمینیں بھی نہ رہیں تو پھر اس کے بعد ہم بالکل ہی در بدر ہو جائیں گے۔ جس طرح آج فلسطینی در بدر ہے نا، بیچ بیچ میں ادھر یہودیوں کی کالونی، ادھر یہودیوں کی کالونی، ادھر یہودیوں کی کالونی، ان کو کاٹ کوٹ کے فارغ کیا ہوا ہے۔ کل یہاں پر بھی ادھر بھی کنٹونمنٹ، ادھر بھی چائنا کی کمپنی کا، ادھر امریکہ کی کمپنی کا، ادھر فلانی کی کمپنی کا، جگہ جگہ سیکیورٹی، جگہ جگہ کیمرے، جگہ جگہ، تو ہماری زندگیاں اور ہمارے بچوں کی زندگیاں پہلے ان پہاڑوں میں مشکل ہے، مزید بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ان چیزوں پہ اپنے حق کے لیے بولنا اور جو نمائندے آپ نے منتخب کر کے بھیجے ہوئے ان کو بتانا ضروری ہے کہ آپ کو صرف پیسے کمانے کے لیے اور ٹھوٹھا کے لیے اور عیاشی کے لیے اور اپنے بچوں کو ڈی سی اور ایس ڈی ایم بھرتی کروانے کے لیے نہیں ووٹ دیے، ہم نے اپنے حقوق کے لیے بھی ووٹ دیے ہیں۔ آرام کھانے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، فراڈ کی، کرپشن کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، وہاں تک ہم نے آپ کو اجازت دی آپ کرو، لیکن جب آپ ہمارا گاڑی بیچنے پہ آ جاؤ اور ہمارا ملک ہی، تو اس کی اجازت نہیں ہے، اس کو روکنا ضروری ہے۔ یہ ساری پارٹیاں جو ہیں یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، ان میں سے کوئی پارٹی ہماری نہیں ہے، ووٹ آپ نے جس کو دیا آئندہ جس کو دیں گے، ہمارا کوئی وہ زور زبردستی نہیں ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی مقامی پارٹی نہیں ہے جو یہاں کے لوگوں نے بنائی ہو۔ آدھوں کا قبلہ جو ہے وہ لاڑکانہ ہے، باقیوں کا قبلہ ڈرائی ونڈ ہے، اور جو بچتے ہیں ان کا قبلہ جو ہے وہ بنی گالا ہے، اور پھر جو باقی رہ جاتے ہیں ان کا اور سب کا مشترکہ GHQ ہے۔ یہ سارے وہاں سے آئے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ہمارا نمائندہ نہیں ہے۔ ابھی دیکھا نا آپ نے الیکشن کمپین کس نے چلائی؟ ایک لڑکی آئی وہ مریم نواز، دوسرا لڑکا آیا پتہ نہیں بلاول بھٹو، اور تیسرے جو ہیں وہ بہت سارے وہ مونچھوں اور بالوں والے عجیب سی شکلوں والے وہ بھی آ گئے، اور نئی پارٹی ایک بن گئی ادھر، پتہ ہی نہیں چلا، راتوں رات جو کل تک کوئی تھی نہیں آج اس کی حکومت ہے۔ مطلب یہ فرشتوں نے کیا نا کام، اس طرح کے کام جب ہو جائے گھر میں بھی کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جس کی سمجھ نہ آئے تو کہتے ہیں کہ جی یہ فرشتوں نے کیا، یہ تو سمجھ نہیں آئی کیا ہوا، تو ہمیں بھی سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا ہوا، اور اگلے دن پتا چلا جی کہ کرکٹ کھیلنے والے کی حکومت ادھر بھی آ گئی ہے، اور 6 مہینے کے بعد وہ آزاد کشمیر میں بھی آ جائے گی۔ تو اس طرح جو ہے یہ ساری پارٹیاں اور یہ جو نظام ہے یہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ ہم پہ بھیجا گیا ہے۔ جو قانون ہے نا جس کے تحت، جس کو آرڈر 2018 کہتے ہیں، ابھی کہہ رہے ہیں اس میں وہ بدلا کے تو اس میں عبوری صوبے کا بھی 1 چمچ ڈالیں گے، وہ قانون بھی ہم نے نہیں بنایا ہے، نہ ہمارے نمائندوں نے بنایا ہے۔ ہم تو وہ قوم ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جو
जिरगों के जरिए अपने इलाकों के कानून और बनाते थे और फैसले करते थे। आज हमारी पूरी रियासत जो है उसमें क्या हम में से कोई भी मुअज़्ज़ज़ बाकी नहीं बचा है? क्या हमारा कोई बुजुर्ग, कोई बड़ा बाकी नहीं बचा है कि आज पिंडी और लाहौर के लोंडे उठ के हमारा जो है वो यहाँ पे कानून बनाए और हमारी पार्टियां भी वो चलाएं और हमारी जो है वो असम्बलियां भी वो बनाएं? ये शर्म की बात है हमारे लिए। और ये हक भी हमारा है, हमारे खित्ते में सियासत करने का हक हमारा है, यहाँ हुकूमत बनाने का हक हमारा है, ये किसी और का हक नहीं है। इसलिए ये जो बाहर से आते हैं इनको भी रोकने की कोशिश करें, ये ज़रूरी है इनको रोकना, वरना ये सारा एक ही एजेंडा है, ये सब एक ही ग्रुप है पूरे का पूरा, डाकुओं चोरों का जो मुख्तलिफ शक्लों में आता है और जिसने लूट के लेके जाना है। कोई कागज़ पे साइन करता है, कोई लीज देता है, कोई वहाँ से सिफारिश करवाता है, कोई फाइल को पहिया लगाता है, सारे मिल के ये धंधा कर रहे हैं। ये जो पूरा ये कोई 2-3 हज़ार लोग होंगे टोटल जो 15 लाख 16 लाख लोगों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। हमारी आपसे ये दावत है, ये जो जमात है जिसके सरबराह यासीन मलिक नाम का एक बंदा, अगर आपने सुना हो, जो पूरी कश्मीर की तहरीक आज़ादी का इस वक्त जेल में है, दिल्ली की तिहाड़ जेल में, वो इसको चला रहा है। हमारा कोई एजेंडा जो है वो ये इनकी जो जाली असम्बलियाँ हैं वहाँ में जाने का नहीं है। वहाँ जाके भी आप कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं कि हम कोई उसके खिलाफ है, लेकिन वहाँ जो जाता है वो वैसा ही हो जाता है। जिस हमाम में नंगे मौजूद हूँ वहाँ पे कपड़े पहन के जाने का कोई फायदा नहीं होता है। तो वो तो नंगों का हमाम है, लेकिन लोगों के मसाइल से लेके आज़ादी तक कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि जिस जगह पे हम आपके साथ ना खड़े हों, आपके लिए बोले ना, आपके लिए आवाज़ ना उठाएं। और जो सबसे बड़ा मसला है इस रियासत की आज़ादी का, उसके लिए भी आवाज़ ना उठाएं। ये वो जमात है जिस जमात की रगों में शोहदा का खून है, जिस जमात की जो परवरिश है वो यहाँ अस्तूर से ताल्लुक़ रखने वाले एक आदमी अमानुल्लाह खान ने जो है वो रखी थी इस जमात की बुनियाद, और 60 साल उन्होंने इस जमात को दिए हैं। और आज भी वो पुनोदास में यहाँ गिलगित में जो है वो 4 साल पहले 2016 में फौत हुए, वहाँ दफन है। ये यहाँ के लोगों की ही आप समझ रहे हैं कि जमात है जिन्होंने इसको बनाया है। और इस जमात का मकसद जो है वो आपके इज्जत और वक़ार को जो छीना गया है, जो हमारी शनाख्त छीनी गई है, जो हमारी पहचान छीनी गई है, और जो हमारी रियासत पर कब्जे का पूरा प्लान है, उससे बचाना, उस शनाख्त को, उस अजमत रफ्ता को वापस करना और अपने हिस्से पर, अपनी हुकूमत पर अपना इख्तियार बहाल करना है। इसके लिए हमारा मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा में चल रहा है और हम सारे और ये जमात कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इस रियासत के ऊपर से ये कब्ज़ा ख़त्म हो, हम इकट्ठे हो, हम बैठे, हम मिलकर कोई फ़ैसला करें। हम अपनी तरफ से आपको भी दावत देते हैं कि आप इस जमात के साथ जुड़ें, इस जमात के नज़रिए के साथ जुड़ें और इस जमात की सोच के साथ जुड़ें। ये सोच जो है वो हम सबको मुश्तरका तौर पर मिलकर जो है वो आगे बढ़ने में हमारी मदद करेगी। एक दफ़ा फिर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सख्त मौसम में वो लाए, यहाँ पर आए। और इस हवाले से जो गिलगित में हमारे दोस्त हैं, मैं आपके सामने उनसे भी कहना चाहता हूँ कि इन इलाकों के लोगों के जो मसाइल हैं उसको लेके वो आगे असम्बली तक भी और वहाँ गिलगित बाज़ार में भी लेके आगे जाएं, पर भी एहतजाज करें, प्रेस के सामने इन चीज़ों को रखें ताकि इन मसाइल को जो है वो प्रॉपर जमहूरी अंदाज में, मुनसफाना अंदाज में हल किया जा सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाहता हूँ यानी कि मतलब हमारे साथ यहाँ जो हमारे जो सहरा जितने भी वो भी उन्होंने हड़प कर किया ना, हमारे साथ ये जुल्म ज्यादती भी हो रही है। हमने कौन से दरवाजे हैं जिस दरवाजे पर जाकर दस्तक दे दें, इसके भी बारे में हमें मुतला करें ताकि यानी कि मतलब हमारे गरीब लोग जो है ना उस मंजिल तक पहुँच नहीं सकते। जी जी मेरे मोहतरम चाचा ने बताया कि मसले का ये मसले का हल पाकिस्तान के पास नहीं है, हिंदुस्तान के पास नहीं है, ये अक़वाम मुत्तहिदा में आपका केस है। आप इनसे मुतालिबात न करें, सड़क में जाकर अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालिबे करो तो इनको शर्म आएगी, वो इनको डंडे देकर समझाएंगे कि भाई इनके मसाइले हल करो। और ये तो हमें लूटने के लिए है। जिस तरह तोकीर भाई ने बताया, आपकी असम्बली, ये असम्बली ने आपको पता है पिछली असम्बली ने 2 मरतबा कंटीजेंट मुलाजमीन का बिल पास किया है कि नहीं किया है? पास किया है, दस्तखत भी हो गया है, गज़ट ऑफ पाकिस्तान में शामिल भी है, मगर एक ब्यूरोक्रेट ने अपने पाँव के नीचे इस तरह दबा के रखा है, कोई पूछने वाला नहीं है। इस असम्बली की हालत वही है। इसलिए हम कहते हैं कि इसकी उनके ढकोसला पफिट असम्बलियों से ये असम्बलियाँ अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं है, ये चोरों डाकुओं का माल बनाने के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। अवामी असम्बली ये है जो आपके सामने अवाम की असम्बली ये है कि हम इस जमात के मदद से आपको इस जमात के उसमें मुनज़्ज़म करके
ہم اپنی قسمت کے فیصلے اپنے اسمبلی کے ذریعے خود کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں آپ کا ساتھ درکار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں متاثرین سکردو روڈ، شاٹو دھارا اس کے عوام کی طرف سے قرارداد آئی ہوئی ہے۔ اس قرارداد کی ہماری جماعت کی طرف سے بھرپور تائید کی جاتی ہے، اور آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہاتھ اٹھا کر اس قرارداد کی حمایت کرے۔ انتظامیہ کی طرف سے خالص سرکار جو قرار دینے والی زمین کو فوری ان لوگوں کے نام پر جو صدیوں سے اس زمین کے اوپر قابض ہے، ان زمینوں کے نام پر انتقال کر کے فوراً معاوضہ دیا جائے۔ عوام کو جو ادائیگیاں ہو رہی ہیں، یہاں بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ مل ملان کر کے ان کو 2001، 2009 اور 2012 کے معاوضے دینا چاہتے ہیں، مگر آج کا دور جدید دور ہے، اور 2020 میں کسی زمین کی قیمت 20 سال پہلے والی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ایک پاگل جوانہ بھی سمجھتا ہے کہ دن بدن زمین کی قیمت بڑھتی ہے۔ ہم حکومت گلگت بلتستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس متاثرین سکردو روڈ کے عوام کو 2020-21 کے مطابق کمپنسیشن دیا جائے۔ بے شک۔ اس کے علاوہ یہاں کے عوام کی طرف سے ایک شکایت ہے کہ انتظامیہ کے جو ذمہ دار یہاں مقرر کیے گئے تھے، ان لوگوں نے پسند ناپسند، ذات برادری اور فرقہ تعصب کی وجہ سے لوگوں کے درختوں کو 12 درختوں کو 2 لکھا ہے، 4 کنال زمین کو آدھا کنال لکھا ہے، آدھا کنال زمین کو آدھا مرلہ لکھا ہے۔ اس قسم کی سازشیں اس عوام کے ساتھ، غریب عوام کے ساتھ نہ کی جائیں، اور ان کے ساتھ جو ان کا نقصان ہو گیا ان کا مکمل حساب دوبارہ کر کے ان کو 2020-21 کے معاوضے کی 2020-21 کے ریٹ کے مطابق ان کو معاوضہ دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر ان عوام کے مطالبات، ان کے کمپنسیشن کے مطالبات، ان کے زمینوں کے مطالبات حل نہیں ہو گئے تو عوام اپنے حقوق کے لیے پرامن احتجاج کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ آپ ساتھ دو گے؟ قبضے پہ قبضہ نامنظور، قبضے پہ قبضہ نامنظور، عبوری صوبہ نامنظور، عبوری دھوکہ نامنظور، کنداس پہ قبضہ نامنظور، داس پہ قبضہ نامنظور، داس پہ قبضہ نامنظور۔